اللہ 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 الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ اس کائنات میں نہ جانے کتنی قسم کی اور کیسی کیسی مخلوقات رہتی ہیں۔ ساری مخلوقات کی نوعیتیں مختلف ہیں، جنسیں مختلف ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سب کا مختلف ہے، مگر ایک چیز میں سب جاندار مشترک ہیں، وہ یہ ہے کہ سب کو زندگی گزارنے کے لیے رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر سب کی خوراک ایک نہیں ہے، بلکہ سب کی خوراک بھی الگ الگ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات تنہا ساری مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کہاں اس کو سپرد کیا جانا ہے۔ یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ ہر انسان کے حصے کا رزق طے شدہ اور لکھا ہوا ہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں موجود بچے ہی کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں جس کو 4 امور یعنی 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے اعمال لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے رہیں گے۔ نمبر 2، اس کی روزی، اس کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا۔ نمبر 3، اس کی موت کے بارے میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ نمبر 4، سعادت یا شقاوت یعنی نیک بختی اور بد بختی کے بارے میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی نیک بخت رہے گا یا بد بخت رہے گا۔ تو جو کسی ایک انسان کے مقدر کی روزی ہوگی وہ اسی کو ملے گی، وہ کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکتی، اور کوئی انسان اس وقت تک بھی دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے روئے زمین پر دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عقیدہ اور یقین اس کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے رزق کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کہاں پہنچ کر ملنا ہے یہ سب آسمان میں طے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اور آسمان ہی میں ہے تمہاری روزی اور وہ سب باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آسمان میں روزی سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے رزق کا ذریعہ بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، مگر الفاظ چونکہ اس آیت کے عام ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ مراد بھی بیان کی ہے کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دیا جاتا ہے، انسان کو جینے کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ سب آسمان میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور وہیں سے عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی رزق انسان کا آسمان میں ہے، تو جب انسان کا رزق آسمان میں ہے تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو رزق اس کو مل رہا ہے اسی کے اوپر اس کو قناعت کرنی چاہیے۔ رزق کے حصول کے لیے اس کو حلال و حرام کی تمیز بھی نہ رہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق اس کو پہنچا کر رہیں گے جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جائے گا، اس کی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو رزق اس کے پیچھے بھاگے گا۔ جس طرح انسان موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا، ایسے ہی رزق سے بھی اس کو فرار ممکن نہیں ہے۔ جتنا رزق مقدر میں ہوتا ہے وہ ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد دوسری آیت میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ بات یعنی آسمان میں تمہاری روزی ہے، اسی طرح برحق ہے جس طرح تم اپنی زبانوں سے بولتے ہو، یعنی جس طرح تم بول رہے ہوتے ہو اور یہ بات سچ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری روزی ہے، مقدر کی روزی مل کر رہتی ہے، یہ بات بھی اسی طرح سچ ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت امام اصمعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے یہ آیت ایک دیہاتی کے سامنے پڑھی، ایک بدوی کے سامنے پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے تمہاری روزی اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ دوبارہ پڑھیں۔ امام اصمعی نے اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیا۔ وہ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ رزق آسمان میں ہے اور ہم لوگ رزق کو زمین میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جس سے وہ گزر اوقات کرتا تھا، اسی وقت اس کو خیرات کر دیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ کئی برس بعد اس شخص کو حضرت امام اصمعی نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خود آ کر حضرت امام اصمعی رحمہ اللہ کو سلام کیا۔ امام اصمعی نے اسے نہیں پہچانا۔ پوچھنے پر اس نے کہا، میں وہی شخص ہوں جس کو آپ نے یہ آیت سنائی تھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، مجھے تمام بکھیڑوں سے نجات دے دی، میں تب سے بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، اس آیت کے بعد کچھ اور بھی ہے؟ حضرت امام اصمعی رحمہ اللہ نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، بے شک یہ بات اسی طرح حق ہے جس طرح تم گفتگو کرتے ہو۔ یہ سن کر اس بدوی نے ایک چیخ ماری کہ اللہ اکبر، یہ میرے خدا کو کس نے جھٹلایا تھا کہ اس کو قسم کھا کر بتانا پڑا کہ میری بات سچی ہے۔ ایسا ظالم کون ہوگا جو خدا کو سچا نہ سمجھتا ہوگا؟ خدا نے جو قسم کھائی تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کے کہنے کو بھی بلا قسم کے سچا نہیں سمجھتا۔ بس یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور اس چیخ کے ساتھ ہی اس کی جان پرواز کر گئی۔ بہرحال انسان کی روزی جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ اس کو ضرور مل کر رہتی ہے۔ جب تک کہ انسان کی روزی مکمل نہیں ہو جاتی اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی، اور جب انسان کی روزی مکمل ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔